میں کربلا سنانے نہیں بیٹھا مگر میں آپ کو آئینہ دکھانے بیٹھا ہوں۔ وہ دور جس دور کے مان بعد ہی اگر دنیا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کو پڑھتی ہے تو اتنا بڑا محدث امام ائمہ اطہار میں سے کسی ایک سے بھی روایت نقل نہیں کرتا، کسی ایک امام سے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام سے پوری بخاری میں آپ کو کئی روایت نہیں ملے گی۔ دین تو ان کے گھر کی جاگیر تھی، جعفر صادق سے روایت کیوں نہیں لی گئی؟ امام جعفر صادق سے روایت کیوں نہیں لی گئی؟ زید شہید کی باتیں کیوں نہیں لکھی گئی؟ کیوں نہیں لکھی گئی؟ حسن بصری جیسا متقی جس دور میں علی کا نام لینے سے ڈرتا تھا، ہاں وہ دور حجاج بن یوسف ثقفی کا دور تھا، وہ دور مروان بن حکم ملون ابن ملون کا دور تھا، وہ دور عبد الملک بن مروان کا دور تھا، وہ دور سلیمان بن عبد الملک بن مروان کا دور تھا، جس دور میں علی کا نام لینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، جس دور میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جنازہ اٹھایا گیا تو صرف 3 لوگ امام المسلمین مولا کائنات کے جنازے میں شامل تھے، جس علی کا نام حق اور باطل کے امتیاز میں کام آتا تھا، جس علی کے نام کا نعرہ لگا کے صحابہ اپنے اور پرائے میں فرق کرتے تھے۔ ہاں عمر بن خطاب جب جنازہ سامنے رکھا جاتا تو جنازے کی صف میں تلاش کرتے تھے کہ اس جنازے کی صف میں علی ہیں یا نہیں ہیں، حذیفہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان 2 شخصیتوں میں سے اگر امیر المؤمنین عمر بن خطاب کسی کو دیکھ لیتے تو جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر آخر اور بھی صحابہ موجود ہیں لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی نہ ہو تو تم جنازہ نہیں پڑھاتے، ماجرا کیا ہے؟ وہ صحابہ میں انصاف کرنے والی ذات، وہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب حاصل کرنے والی ذات، ہاں آدھی دنیا پر جس نے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا تھا، وہ ابن خطاب کہتا ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ دونوں مصطفیٰ کے رازدار ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی جنازے کی صف میں آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں جنازے کی چارپائی پر لیٹا ہوا بندہ مومن ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں آتا مجھے خیال گزرتا ہے یہ ضرور منافق ہے، اس لیے ان دونوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ خدا کی قسم یہ دونوں کسی صحابہ کے دور میں بھی تابعین کے دور میں بھی یہ دونوں وہ ذات ہیں جو ذات ایمان اور منافقت، ایمان اور نفاق کا فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ مگر تاریخ نے یہ دن بھی دکھائے، حضور نے جس کے بارے میں فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ ترمذی میں حدیث اللہم ادر الحق مع علی حیث دارا، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر میرا علی گھوم جائے۔ جو حقانیت کا علمدار حضور اپنی زندگی میں فرما جائیں جو علی کے ساتھ ہوگا ہمیشہ وہی حق پہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد والا شان جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ایک دور ایسا تھا کہ لوگ علی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک دور اسلام میں ایسا بھی گزرا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے جنازے میں 3 لوگ تھے صرف۔ رات کی تاریکی میں علی حیدر کرار کا جنازہ لے جایا گیا اور آپ کی قبر کو نامعلوم رکھا گیا۔ اس دور میں یہ کیفیت تھی کہ کہیں جسد اقدس کو نکالا نہ جائے، کہیں بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ تو ایک زمانے بعد اہل نظر نے کہا کہ آپ کا مزار نجف اشرف میں ہے، مگر اس میں بھی الگ الگ روایات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ